السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک منٹ رکیے ذرا، میں پانی پیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً ومصليا اما بعد۔ جی معذرت کے ساتھ سبھی بہن انتظار کر رہی ہیں، میں تھوڑا پانی پی رہی تھی۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد۔ تمام تعریفات اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک لمحات کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، یاد کرنے اور اس کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ معزز سامعات کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اس سلسلے میں ہم جس مرحلے پر پہنچی تھیں، غزوہ تبوک، کہ جب مسلمانوں کا لشکر، ایک بڑی سی جماعت جو 30,000 کا لشکر ہے، کس طرح رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینے سے سفر پر نکلتا ہے۔ اس تیاری کے بعد جب اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑے لشکر کو تیار کر دیا اور مدینے سے روانہ ہو رہے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام محمد بن مسیلمہ رضی اللہ عنہ کو سونپا، یعنی آپ مدینے میں رہیں اور یہاں پر دیکھ بھال کریں، اور اسی طرح خواتین اور بچوں کی ذمہ داری علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا، اور لشکر کا سب سے بڑا پرچم، سب سے بڑا جھنڈا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے کافی سارے جھنڈے دوسرے صحابہ کو بھی اللہ کے نبی نے عطا فرمائے، اور منزل مقصود یہاں پر کیا ہے؟ تبوک تھی، اور سخت قلت کا زمانہ تھا۔ 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ لوگوں نے اس سفر کے دوران اس میدان جنگ میں درخت کھائے، درخت کے پتے کھائے، یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج جایا کرتے تھے، ان کے ہونٹ سوج گئے تھے۔ تاریخ میں بات لکھی جاتی ہے میری بہنوں، سواریوں کی قلت تھی ان کے پاس، سواری بہت کم تھے، کچھ پیدل تو کبھی کچھ سوار ہو کر، اس طرح وہ پورا کا پورا انتظام کر کے سفر کر رہے تھے۔ تو سواریوں کی قلت کے باوجود مجبوراً انہیں بعض اونٹ ذبح کرنے پڑے تاکہ ان سے وہ گوشت بھی کھائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پیاس کو بھی بجھا سکیں۔ میری بہنوں، اس دوران علی رضی اللہ عنہ سفر میں آ گئے۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا، اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ عنہ کو مدینے کا انتظام سونپا تھا کہ وہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی سفر کے دوران ہی اور علی رضی اللہ عنہ لشکر میں مسلمانوں میں آ ملے۔
اللہ کے نبی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم آ گئے؟ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ منافقین کی طعنے میں برداشت نہ کر سکا اور یہاں پر میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ گیا۔ وہ مجھے اس قدر طعنے دے رہے تھے، مجھے بھڑکا رہے تھے، مجھے اس قدر انہوں نے مجبور کر دیا، میرے دین پر، میرے اسلام پر، میری بہادری پر انہوں نے جو ہے انگلیاں اٹھائیں۔ یعنی انہوں نے ایسی باتیں کہی کہ مجھے غیرت آ گئی کہ میں کیوں جنگ میں شامل نہ ہو سکا۔ ان کی باتوں میں آ گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کیا اور واپس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مجھ سے تمہارا وہی رشتہ ہو، وہی تعلق ہو جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہارون سے تھا؟ جس طرح وہ ان کے ساتھی تھے، ان کا بازو تھے، ان کے ہمدرد تھے، ان کے بغیر وہ کسی بھی چیز کا سامنا کر لیتے تھے، ان کی جگہ پر وہ مقرر ہو جاتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی ہارون کو بنی اسرائیل کے لیے سونپا تھا 40 راتوں کے لیے، ویسے ہی جو مقام ان کا ہے، جو اہمیت، جو محبت ان کی ان کے بھائی کے لیے ہے، ویسے ہی محبت، ویسے ہی مقام میں تمہیں دیتا ہوں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم ویسا ہی جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کے لیے انہیں سونپ کر گئے تھے، اس طرح میں تمہیں یہاں پر سونپ کر آیا ہوں؟ یہ نصیحت فرماتے ہوئے اللہ کے نبی علی رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیتے ہیں۔ اس طرح میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا یہ بہت بڑا لشکر سفر کے دوران نکلتا ہے۔ ایک صحابی کا نام آتا ہے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں بات آتی ہے کہ یہ سچے مومن تھے، بہت بڑے عبادت گزار انسان تھے۔ جب یہ اللہ کے نبی کے پاس آ ملے جنگ کے دوران، تو ان کی دو بیویاں تھیں، ان کا ایک باغ بھی تھا۔ جب یہ آئے اپنے گھر تو دیکھتے ہیں کہ ان کے باغ میں دو بیویوں نے اپنے چھپر، اپنے گھر کو پانی سے بھگو کر تر و تازہ کر کے رکھا ہے تاکہ ان کے شوہر آئیں اور ٹھنڈی کے ذریعے سے، کھانے پینے کے ذریعے سے آرام اٹھا سکیں۔ تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ؟ وہ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں، وہاں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی، اس کے دین کی خاطر اس قدر مشقتوں کو، تکلیفوں کو، بھوک پیاس کو، سخت گرمی کو برداشت کر رہے ہیں، اور یہاں پر ابو خیثمہ یعنی کہ میں ٹھنڈے سائے میں، میٹھے پانی میں اور خوبصورت عورتوں میں؟ یہ انصاف نہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تم میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہ ہوں گا، یعنی کہ تمہارے گھر پہ، تمہارے پاس، تم خوبصورت عورتوں میں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں، ٹھنڈے سائے میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ میں اللہ کے نبی کے پاس نہ جاؤں۔ میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، اللہ کے نبی سے ملاقات کروں گا، وہاں پر جنگ میں جیت کر ہی میں تمہارے پاس آؤں گا۔ لہٰذا ایسے ہی کیا، ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، لشکر میں جا ملتے ہیں سفر کے دوران، اور وہاں سے وہ تبوک کے لیے نکل گئے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن کا حساب نہیں لگایا سر۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا، لا تحصوها، جنہیں تم شمار نہیں کر سکتے، جن کا گننا، جن کے گننے کے لیے، شمار کرنے کے لیے، حساب لگانے کے لیے بیٹھ جانا، پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی شمار کر سکے تب بھی ناممکن ہے۔ اس کے باوجود آج انسان اللہ کی نعمتوں کو لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور جب پرانی ہو جائیں، بوسیدہ ہو جائیں تو پھینک بھی دیتا ہے۔ اس کے باوجود ان نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں کرتا۔ اپنی تندرستی جیسی عظیم نعمت کا استعمال اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی، اس کی فرمانبرداری میں لگا کر اپنے صحت مند جسم کو تھکاتا نہیں ہے اللہ کی عبادت میں۔ اس کے باوجود بندہ ناشکرا ہے، نافرمان ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے کیا کہا کہ اے میرے بندوں، ہم نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی ہے جس کا تم نے ہم سے سوال کیا۔ تم نے بعض چیزیں ہم سے مانگی ہیں، بعض چیزیں نہیں مانگی، تم نے مانگی ہو یا نہ مانگی ہو، تمہاری سہولت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ہر وہ چیز ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اس کے باوجود اللہ خود کہتا ہے کہ میرے بندے تو ایسے ہیں جو ناشکرے ہیں، نافرمان ہیں۔
وعلیکم اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری نعمتیں رکھی ہماری زندگیوں میں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا اپنی آخرت کی زندگی میں سوال بھی کرے گا۔ جس طرح مشہور آیت ہے، بار بار اس آیت کو ہم پڑھتی ہیں نمازوں میں، قرآن میں، لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا سوال کرے گا قیامت کے دن، پوچھے گا کہ بتاؤ میں نے فلاں نعمت تمہیں دی تھی، ہم نے تمہیں زبان سے نوازا تھا، ہونٹوں جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا، ماں باپ جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا، علم جیسی نعمت سے نوازا تھا، کیا تم نے علم کو صرف حاصل کیا یا پھر اس پر عمل بھی کیا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندیوں میں شامل فرمائے، ہر نعمت کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میری بہنوں، اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچے تو رومیوں کا اتنا بڑا لشکر، مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا لشکر کافی زیادہ تعداد میں ہے، اس کے باوجود ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، مقابلے کی ہمت نہ ہوئی ان کی، اور وہ اپنے ملک کے اندر ہی رہے، وہ اندرون ملک کے اندر ہی بکھر گئے، باہر ہی نہ آ سکے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن وہاں پر قیام کیا، 20 دن وہاں پر رک کر دشمنوں پر ایسا روب ڈال دیا اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے کہ وہ ہرگز بھی دشمن کو کامیاب نہ کر سکے، ان پر ایسا روب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اس طرح جزیے کی ادائیگی پر صلح ہو گئی مسلمانوں سے۔ انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا رومیوں نے، لیکن وہ کامیاب بھی نہ ہوئے، ناکام ہو گئے، اور ہار کر مجبوراً انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہم آپ کو جزیہ دیں گے، یعنی کہ ٹیکس بھرتے رہیں گے، اب آپ کے اور ہمارے درمیان کسی قسم کی جنگ نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سوچنے والی بات ہے نا کہ اتنا زیادہ سفر کے دوران اتنی مشقتوں کو انہوں نے برداشت کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صبر کا، ان کے اس طویل عرصے کا، ان کی اس بھوک پیاس کا اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ پہنچایا، یہ فائدہ انہوں نے دیا۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں کا، اپنی صبر کا بدلہ آخرت میں تو دیتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا بدلہ جلدی سے دکھا دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک انسان کو یقین کافی زیادہ ہو، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اکثر و بیشتر یقین نہ ہونے کی بنیاد پر ہی آج ہماری آزمائشوں کا کوئی پھل، کوئی ثمرہ نہیں نکل رہا، کیوں؟ ہم صبر کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جلد بازی، شکایتیں اللہ تعالیٰ سے، ہمارے پاس یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کم تعداد ہونے کے باوجود، قلتیں ہونے کے باوجود، سواریوں کے انتظام نہ ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی اور ساتھ ہی ساتھ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، نہ صرف اس معاملے میں بلکہ ہر واقعے کو آپ نے غور کیا، اللہ کے نبی کے ہر غزوے کو آپ نے دیکھا ہوگا، نہ صرف غزوات کی بات، ہر جنگ کی بات، ہر مرحلے کی بات، کہ کس طرح اللہ کے نبی مشرکین مکہ سے لے کر، یہودیوں سے لے کر، منافقین سے لے کر، اپنے رشتہ داروں سے لے کر، ہر ایک کی آزمائش کو، ہر ایک کی دھوکے بازی کو، غداری کو برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کافی زیادہ مال غنیمت بھی اللہ کے نبی کو حاصل ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے واپس آ رہے تھے، اس دوران 12 منافقین نے اللہ کے نبی پر حملہ کر دیا، اور چونکہ وہ منافقین تھے، منافقین اپنے نفاق کو ظاہر نہیں کرتے، اپنے دھوکے کو، اپنے دل کی باتوں کو ظاہر نہیں کرتے، اس لیے وہ 12 منافقین اپنے چہرے کو باندھ کر چھپا کر آئے تھے اللہ کے نبی پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب راستے میں سفر پر مدینہ پہنچنے کے لیے کافی زیادہ مسلمان نکل گئے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی کی سواری پہ کون موجود ہے؟ صرف 2 صحابہ موجود ہیں، ایک تو عمار رضی اللہ عنہ، دوسرے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے، پکڑ رہے تھے، وہ تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی آخر میں آ رہے تھے کہ 12 منافقین نے حملہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا حذیفہ بن یمان سے کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو، ان کا پتہ لگاؤ۔ جب معلوم ہوا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ اور بتاتے ہیں کہ میں نے ان پر حملہ کیا ہے اور مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کون ہیں، وہ فلاں فلاں ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ یہ جو فلاں فلاں ہیں، یہ ہمارے مدینہ والے ہی، یہ منافقین ہیں۔
ظاہر ہے منافقین کون ہیں، ان کے چہرے، ان کے نام صحابہ اور مسلمانوں کو نہیں معلوم تھے۔ وہ مدینے میں ہی ان کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم تھا کہ جو فلاں خاص شخص ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کہ یہی منافقین ہے، یہی منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کے نبی کو بتایا تھا۔ تو اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ وہ جو 12 لوگ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ ہمارے مدینے کے ہی لوگ ہیں، بلکہ منافقین وہی ہیں۔ اسی وقت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب رکھ دیا تھا، اسی وقت سے ہر ایک بات، ہر ایک راز حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بتاتے تھے، تو اس لیے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ سر صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی کے رازدان تھے یہ، ان کو اسی وقت سے اللہ کے نبی کا رازدان کہا جانے لگا۔ یہ بھی ایک بڑی شرف کی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ کسی اور پر اتنا یقین، اتنا بھروسہ کرے۔ یقین بھروسہ ایک انسان دوسرے انسان پر کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ آج یقین پر ہی زندگی گزر رہی ہے۔ آج ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، ایک شوہر کا بیوی پر یقین، بیوی کا شوہر پر یقین رکھنا، ماں باپ کا بچوں پر یقین آ رہا ہے، اور بچوں پر بھی ماں باپ یقین کر رہے ہوں، اور پڑوسیوں کا آپس میں یقین پر ہے رشتہ، دوستی بھی یقین پر ہی ہوتی ہے، رشتہ دار ہم پر یقین کر رہے ہوں، لوگوں میں ہمارا یقین ہے، ہماری عزت اور آبرو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اور یقین کا ملنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پر یقین آ جانا، بھروسہ آ جانا، یہ بڑی شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی اپنے راز کی کافی ساری باتیں دیگر صحابہ کے مقابلے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کہ ان کی فضیلت میں، ان کی خاصیت میں بات آتی ہے میری بہنوں۔ اس کے بعد مسجد زرار کا واقعہ۔ مسجد زرار کہتے ہیں نقصان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا نام کیا رکھا؟ کتاب میں، اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، خصوصاً سورہ توبہ میں اللہ نے کیا کہا؟ مسجداً زرارا، ایسی مسجد جو نقصان پہنچانے والی ہے۔ کہیں ایسی مسجد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی سجدے گاہ، اللہ کا گھر، جہاں نقصان ہوتا ہو اللہ کو، اس کے دین کو، اس کے رسول کو، اس کی عبادت کرنے والے مسلمانوں کو؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں پر واقعہ ویسا پیش آیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا مسجداً زرارا، نقصان پہنچانے والی مسجد۔ اب اس کا کیا پس منظر ہے ہم معلوم کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی تبوک کی جنگ کے لیے مدینے سے نکل رہے تھے، اسی وقت منافقین نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ یہاں پر آ کر نماز پڑھ کر جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم ابھی ممکن نہیں، اب تو ہم سفر کے لیے نکل رہے ہیں، جب میں مسلمانوں کو لے کر جنگ سے واپس آؤں گا تو اس وقت ضرور مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر اللہ کی عبادت کر کے ضرور آؤں گا۔ اور انہوں نے، منافقین نے، مسجد کہاں بنائی تھی؟ قباء میں بنائی تھی۔ قباء نامی مقام میں ایک مسجد انہوں نے تعمیر کی تھی، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ لمن حارب اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مقصد تھے، ان مقصدوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن کے آیتوں میں بیان فرما دیا۔ اس کے ذریعے سے مومنین کو، ایمان والوں کو نقصان پہنچائیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کر لیں، جنگ کی طرف ان کو بھڑکائیں، اور یہاں پر بت پرستی کا آغاز کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک طرف سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جمع ہو جائیں، ہم ان کو جمع کریں گے یہاں سے، اور دوسری طرف سے جو رومی ہیں، جو مسلمانوں کی دشمن ہیں، ہم ان کو بھی یہاں انہیں معلوم کیے بغیر یہاں پر دونوں کو ایک ساتھ، دو دشمنوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے، تاکہ اتفاقاً جو ہے وہ لڑ جائیں، آپس میں اختلافات پیدا کر سکیں، دشمنوں کے درمیان بھی، خود مسلمانوں اور اللہ کے نبی کے درمیان بھی، کیونکہ منافقین کا یہی مقصد ہوتا ہے ہمیشہ۔ آج بھی ایسے منافقین موجود ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کر کے سامنے سے خوش ہو جاتے ہیں، درمیان میں ایسا راستہ نکال کر بھاگ جاتے ہیں، اور معلوم تک نہیں لگتا، بھنک نہیں ہونے دیتی کہ یہ جھگڑا آخر کس طرح پیدا ہوا۔ جھگڑا کرنے والے، جدائی ڈالنے والے، جدائی آپس میں کرنے والے، وہ کئی عرصوں تک بات نہیں کرتے، لیکن اس کی جڑ کیا ہے؟ منافق ہیں، جو ان کے سامنے ہی موجود ہوا کرتے ہیں لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ آج بھی سے بہت سارے منافقین دوستوں کی شکل میں، پڑوسیوں کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، ہر شکل میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی تو آنے کے لیے ممکن نہیں، جب ہم سفر سے واپس آئیں گے مدینے کو لوٹتے ہوئے اس وقت ضرور میں آؤں گا۔ جب آ رہے تھے جنگ سے واپس، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ آپ اس مسجد میں ہرگز بھی داخل نہ ہو۔ قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی سورۃ التوبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ اے نبی اور ایمان والے ہرگز بھی ویسی مسجد میں داخل نہ ہو جس کا بنیاد ہی جو ہے کفر پر رکھی گئی ہو۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں ہرگز بھی کھڑے تک بھی نہ ہو۔ لمسجد اسس بنیانہ علی شفا حفر، آپ اس مسجد میں ذرا برابر بھی نہ ہوں، وہاں سے نہ گزریں، جس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا اسلام ہے؟ کیا دین کو پھیلانا ہے؟ اللہ کی عبادت ہی نہیں، جس کی بنیاد کفر ہے، اسلام کو ختم کر دینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا تو اللہ کے نبی نے معلوم کر لیا کہ منافقین کی یہ چال ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو بھیج کر حکم دیتے ہیں کہ اس مسجد کو وہیں ڈھا دو، ختم کر دو، تو اس مسجد کا وہیں انہدام کر دیا جاتا ہے، اس کو وہیں توڑ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مسجد زرار کے انہدام کا، ختم کر دینے کا واقعہ بھی غزوہ تبوک کے بعد پیش آیا۔ جب اس واقعے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے لگے تو وہاں کے لوگوں کو علم ہو گیا، مدینہ والوں کو معلوم ہو گیا، وہاں کی عورتوں کو، وہاں کی بچیوں کو، وہاں کے ہر ہر گلی کے لوگوں کو کہ اللہ کے نبی استقبال کر رہے ہیں۔ تو ان کے استقبال کے لیے وہ نعتیں نظمیں پڑھنے لگے۔ طلع البدر علینا، ہم پر ایسا 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، من ثنیات الوداع، جب تک پکارنے والا پکارے گا ہم پر شکر واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ اس طرح کے الفاظ نعت کی شکل میں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں کیا معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں کس قدر تھی، چاہے وہ خواتین ہوں یا پھر بچے ہوں۔ ویسی محبت ہمیں پیدا کرنی ہے، صرف الفاظ زبان سے نعت وغیرہ پڑھ کر نہیں، اپنی عملی زندگی میں اس کو ثبوت بنانا ہے۔ ہم عمل کر کے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور اس بات پر عمل کریں گے، ہر اس چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کریں گے اللہ کے نبی کی محبت میں۔ جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کے نبی کی چھوٹی سی چھوٹی سنت پر عمل کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان سنتوں کا اہتمام وہ کرتا ہے، کہ کس طرح اللہ کے نبی ہمیشہ اپنے پاس مسواک رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے، مسواک کے ذریعے سے اپنے دن کا آغاز کرتے تھے۔ جب باہر نکلتے تو مسواک لے کر نکلتے، جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ جب اللہ کے نبی جتنی مرتبہ دن میں وضو بناتے اتنی مرتبہ پہلے مسواک کرتے تھے، رات کو سوتے وقت مسواک کر کے سو جایا کرتے تھے، ہر وقت نماز سے پہلے مسواک، نماز کے بعد مسواک۔ یہ اللہ کے نبی کی ایسی سنت ہے جس کا آج ہم نے ختم کر دیا ہے۔ ایسی مردہ سنتوں کو آج ہمیں زندہ کرنا ہے میری بہنوں۔ بس زبان سے دعویٰ کر دینا کہ ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے محبت ہے، یہ کافی نہیں، ہرگز بھی کافی نہیں ہوگا۔ اس طرح ایسی کافی ساری سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے کی ہیں۔ اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب دیکھیں غزوہ تبوک کا اصل واقعہ۔ غزوہ تبوک ایک جنگ جس وجہ سے مشہور ہے، اب اصل واقعہ وہ آ رہا ہے، ہم اس کو آج معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ معلوم کر لیں تو آج کا یہ ٹاپک ختم ہوگا۔ وہ ہے مخلفین کا واقعہ۔ مخلف ایک عربی لفظ ہے، مخلفین کے معنی ہوتے ہیں پیچھے رہ جانے والے، خلفہ یعنی کہ پیچھے۔ مخلفین پیچھے رہ جانے والوں کو مخلفین کہا جاتا ہے۔ اب یہ پیچھے رہ جانے والے کون ہیں؟ ایک تو منافقین ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر، اپنے نئے نئے بہانے بنا کر اللہ کے نبی سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم جنگ میں نہ آ سکیں گے۔ جب اللہ کے نبی جنگ سے واپس آ گئے تب بھی آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کی مجلس میں کہا، قسمیں کھا کر، جھوٹی چھوٹی باتیں کر کر، کہ ہمارا یہ عذر تھا، ہم بیمار تھے، فلاں فلاں فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ظاہر ہے وہ قبول کر لیا، اللہ کے نبی نے ان کی باتوں کو مان لیا جو انہوں نے اپنی زبان سے کہا، لیکن ان کی باطن کو، ان کے دلوں کے بھیدوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اللہ کے حوالے کر دیا کہ تمہارا ظاہر تو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، لیکن تمہارے دل کی کیا بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی آخرت کے دن تم سے جیسا فیصلہ کرنا ہوگا ویسا کرے گا۔
اسی طرح جب یہ عذر پیش کرنے کے لیے منافقین آ رہے تھے، اسی دوران 3 صحابہ بھی آئے۔ 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، جنگ میں داخل نہ ہو سکے، جنگ میں نہ آ سکے، جنگ میں نہیں آئے تھے اللہ کے نبی کے اعلان پر، اللہ کے نبی کے حکم پر، وہ 3 سچے مومن بھی آئے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اور یہ کون تھے 3 صحابہ جن کا نام یاد رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے؟ کم سے کم آپ اس واقعے کو یاد رکھیں، یہ واقعہ ہمیں کافی سارے اسباق دیتا ہے، کافی سارے سبق ہمیں اس واقعے سے ملتے ہیں۔ پہلے ہم واقعے کو معلوم کر لیں گے۔ وہ 3 صحابہ کون تھے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 صحابہ بھی آئے اور انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹ نہیں کہا کہ ہمارا فلاں فلاں کام تھا، انہوں نے سچ سچ کہا۔ کیا کہا؟ کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، کوئی ریزن نہیں تھا، ویلڈ ریزن جس کی وجہ سے ہمارے لیے جنگ میں نہ جانے کی چھوٹ ہو۔ ہم نہ بیمار تھے اور نہ ہی ایسا کام تھا، ایسا مجبوری تھی کہ ہم نہ آ سکیں۔ ہمیں شیطان نے اکسا دیا تھا، سستی نے ہمیں اکسا دیا تھا۔ ہم نے سوچا تھا، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تیاری کی تھی جنگ کی۔ انہوں نے کیا سوچا تھا کہ آج مسلمان نکل رہے ہیں، یہ جو چھوٹا سا تھوڑا سا کام ہے اس کو میں کر کے کل جاؤں گا۔ اس طرح کل جاؤں گا، کل کرتے 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 وہ خود کہتے ہیں حدیث میں کہ مسلمان واپس بھی آ گئے اور میں کل ہی کرتا رہا۔ اس طرح مجھ پر سستی آ گئی، شیطان نے مجھے ویسا اکسا دیا۔ تو اس طرح تینوں صحابہ کے کچھ بھی ریزنز نہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، ہم بس ایسے ہی نہیں آئے۔ سچ سچ انہوں نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، تم تو صحابہ ہو، تم تو سچے مومن ہو، تم نے یہ غلطی کی ہے، تم سے گناہ ہوا ہے، تم نے جنگ کو چھوڑ دیا۔ منافقین کا معاملہ الگ تھا، لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار ہے، تمہارے بارے میں میں خاموش ہوں، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ 3 صحابہ سے بات نہ کی جائے، ان سے کوئی بات چیت نہ کرے گا۔ چنانچہ ان کے لیے لوگ بدل گئے، جو کل تک بات کر رہے تھے آج انہیں سلام تک کرنے کے لیے تیار نہیں، سلام کرتے بھی ہیں تو جواب ٹھیک سے نہیں دیتے، چہرے دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ زمین ان کے لیے انجانی ہو گئی، وہی زمین ان کے لیے تنگ بن گئی، ان کے لیے دنیا اندھیری ہو گئی۔ یہ ساری قرآن کی آیت ہے میری بہنوں، جو میں بتا رہی ہوں وہ قرآن کی آیت ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے ویسے ہی ان کی مثال دی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے لیے تنگ آ گئی تھی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کی جان ان پر تنگ آ چکی تھی، وہ اپنے جان سے پریشان ہو گئے تھے، اپنے زمین سے پریشان ہو گئے تھے، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہیں بھاگ کر نہیں جانا چاہیے، اللہ سے بھاگ کر ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کر سکیں۔ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، اس بات کو 40 دن ہو گئے، اس بات کو 40 دن گزر گئے، ابھی تک کوئی آیت نہیں نازل ہوئی، کوئی وحی نہیں آئی۔ 40 دن بعد مزید حکم آیا کہ اے لوگوں، اے 3 صحابہ، تم اپنی عورتوں سے بھی دور ہو جاؤ، عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب مکمل 50 دن ہو گئے، 50 دن ہو گئے، ابھی تک کوئی وحی، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اب ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ 50 دن ان کے ایسے گزرے، زمین ان کے لیے ایسی تنگ ہو گئی، 50 دنوں میں ایسا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے 50 دنوں کے بعد سورہ توبہ کی آیت نازل فرمائی، جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کی بھی توبہ قبول فرمائی جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا تھا، دیر کر دیا تھا، تاخیر کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین ان کے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ میری بہنوں، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا، کیونکہ اس میں اصل خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ وحی نازل ہوئی 50 دنوں کے بعد، تو اس سے مسلمانوں میں اس قدر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی،
यानी कि इनकी वजह से मुसलमान भी परेशान थे, वो भी फिक्रमंद थे। दीगर जितने भी सहाबा, जितने भी मुसलमान थे, वो इस कदर इसको ईद का दिन मनाने लगे, ईद का दिन समझने लगे, एक दूसरे को खुशखबरियां देना कि देखो देखो उन लोगों के सिलसिले में वही नाजिल हो गई, अल्लाह ने वही उतार दी है। एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे, इनामात देने लगे, सदका करने लगे कसरत से, अल्लाह ताला की कसरत से शुक्रगुजारी और इबादत करने लगे। और उनके लिए मुबारक दिन था, सुबहान अल्लाह, कि एक की खुशी सबकी खुशी है। जबकि मुनाफिकीन का क्या माहौल है? जितने भी मुनाफिकीन थे, सूरतुल मुनाफिकीन नाजिल करके अल्लाह ताला ने उसमें काफी सारी आयात में बता दिया कि मुनाफिकीन का असल मामला क्या है। अल्लाह ताला ने उनके राजों को, उनके झूठ को, हर चीज को खोल दिया अल्लाह ताला ने। यहाँ पर सूरह तौबा की आयत और यहाँ पर सूरतुल मुनाफिकीन में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के राजों को खोल दिया। अल्लाह अकबर। और मोमिनीन को, ईमान वालों को काफी सारी बशारतें सुनाई। सुबहान अल्लाह। इसी तरह मेरी बहनों, ग़ज़वा तबूक के बाद एक तो मुखल्लिफीन का वाक़या पेश आया, तौबा का वाक़या पेश आया। इसी तरह इसी हिजरी में, हिजरत के 9वें साल में, 9 हिजरी में नजाशी बादशाह का इंतकाल हुआ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा भी गायबाना तौर पर पढ़ी थी। इसी साल 9 हिजरी में ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ था। एक तो अल्लाह के नबी की सबसे पहली बेटी हैं ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके बाद दूसरी है रुक़ैया। रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर कौन है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान। जब रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया, सबसे पहली जंग ग़ज़वा बदर में ही, तो उसी वक्त अल्लाह के नबी ने उस्मान का निकाह अपनी एक और बेटी उम्मे कुलसुम से करा दिया था कि रुक़ैया का इंतकाल हो गया है, तो उम्मे कुलसुम से अल्लाह के नबी ने उस्मान का निकाह करा दिया। तो वही उम्मे कुलसुम जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान की दूसरी बीवी हैं रुक़ैया के बाद, वो उम्मे कुलसुम का इंतकाल ग़ज़वा तबूक के बाद होता है। और उसके बाद चौथी बेटी है फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की निकाह में आई थी। तो उस वक्त अल्लाह के नबी कहते हैं सख्त गमगीन की हालत में कि अय उस्मान, अगर मेरे पास एक और बेटी होती तो उससे भी मैं तुम्हारा निकाह करा देता। सुबहान अल्लाह। कितनी अच्छी बात है ना, कि यहाँ पर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत का हमें अंदाजा होता है कि उतनी ज्यादा अहमियत, उतना ज्यादा शर्फ अल्लाह के नबी ने अपने दामाद को अता किया कि अगर एक और बेटी भी मेरी होती तो मैं उसका निकाह भी तुमसे करा देता। अल्लाह अकबर। तो सहाबा भी वैसे थे, उनके अखलाक भी वैसे थे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आप सभी इंशाअल्लाह ग़ज़वा तबूक को मुकम्मल याद करके आए। इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे, अगला लेसन क्या होगा? हज्जतुल विदा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी हज। क्योंकि ये ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी में पेश आया, अब 10 हिजरी में हज पेश आने वाला है। तो हिजरत के 11वीं साल ही रबीउल अव्वल में ही अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था ना। तो बिल्कुल हम करीब हैं, सीरत के इख्तिताम पर हैं। ठीक है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।